Welcome back after the break. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان, a conversation with me Sidra Iqbal, and of course we're still talking to Dr. Manzoor Ahmed. ہم بات یہاں پہ کر رہے تھے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے and the difference higher education has made. So sir, let's take a seat and continue the talk. ڈاکٹر صاحب, یوزلی جب ہم انٹلیکچوئل سے بات کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کی بھی آبزرویشنس تھیں کہ معاشرے میں یہ برائیاں تو ہیں, ایکسٹریمزم کی بات کی جائے یا پھر مائنورٹیز کے ساتھ جو ہمارا رویہ رہا ہے بحیثیت ایک قوم کے, اب ان کا سلیوشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جس پرابلم کو اتنا ذرا بڑھا چڑھا کے ہم نظر آ رہا ہے, ہمیں میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اس کا اب حل ہم کیسے تلاش کریں؟ یہ سوال تو بڑا مشکل سوال ہے کہ حل اس کا کیسے ہوگا, مگر بنیادی طور پر ہم کو 2-3 باتیں کرنی پڑیں گی. اس کا کوئی سمپلسٹک جس کو کہتے ہیں نا, کوئی سادہ سا سلوشن نہیں ہے اس کا. ہم کو 3-4 باتیں کرنی پڑیں گی. پہلی بات تو یہ کہ تھوڑی سی ایجوکیشن عام کرنی پڑے گی ہم کو اور زیادہ, اور ایجوکیشن عام کرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سے زیادہ جو بات ہے میں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ماسز ہیں ان کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ وہ اپنے ملک کے مسائل کو چلانے والے جو بہتر لوگ ہوں وہ ان کو ووٹ دیں. یعنی اب تک جو ہمارے ہاں یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, ووٹنگ کا پیٹرن چلا آ رہا ہے, اس کو بریک کرنا ہوگا, اور بریک کرنے کے بعد یہ چلتا رہے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی میجک فارمولہ ہے کہ یہ آل آف اے سڈن یہ کام چل جائے گا. اٹ ول ٹیک آئی تھنک 50 years میں بھی 100 years, 50-60 سال سے لگیں گے جب یہ چلتا رہے گا معاملہ, اور اپنی ٹھوکر کھائیں گے, گریں گے, پھر اٹھیں گے, پھر چلیں گے, پھر ٹھوکر کھائیں گے, تو جب کہیں جا کے یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان میں شروع سے, اور پاکستان میں چھوڑ دیں, میں تو یہ غور کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر سچی بات یہ ہے, دیکھیں کہ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں اور مسلمانوں کی پوری تاریخ کو دیکھ لیں 1400 سال کی, جس کو صحیح معنوں میں ڈیموکریسی کہتے ہیں. ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی تھی, مگر وہ ڈیموکریسی نہیں تھی. ہمارے یہاں صحیح معنوں میں ڈیموکریسی نہیں تھی. ہمارے یہاں صحیح معنوں میں کچھ رولرز تھے, کچھ حکمران تھے, اور کچھ رول تھے جن کے اوپر حکمرانی کی جاتی ہے, وہ کسی نہ کسی فارم میں موجود رہے ہمارے یہاں. تو ہمارے یہاں یہ اتنا ہماری سائیکی کے اندر یہ بات انگرینڈ ہو چکی ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ پریکٹس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود مشکلات کا سامنا ہے, تو اس میں وقت لگے گا. اچھا, آپ نے جو یہاں پہ اشارہ دیا گورننس ایشوز کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں, اگر وی کم ڈاؤن ٹو دا انڈیویجول لیول اگین, مائکرو کی اگر بات کریں تو مائکرو پکچر تو ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایک عام نوجوان سے بھی آج اگر بات کی جائے تو وہ جو پہلے ایک احساس تھا, سینس آف پرائڈ تھا, فخر تھا پاکستانی ہونے پہ, وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, کیونکہ آپ بار بار سے تنقید سنتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں. اس میں اگر دوبارہ سے یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ بھئی تم ایک پاکستانی ہو اور تمہیں اپنی آزادی کی, اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے, اس کے لیے آپ کے خیال میں ہائر ایجوکیشن کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ تھوڑا سا ہائر ایجوکیشن وہ کردار جو ادا کر سکتی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپر لیول کے, اعلیٰ درجے کے بہت عمدہ سائنٹسٹ پیدا کریں, بہت عمدہ سوشل سائنٹسٹ پیدا کریں, بہت عمدہ اور لوگ پیدا کریں جن کا علمی دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن ہو, کہ جو آج ایک کتاب چھاپیں وہ دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لی جائے, اور علم کے میدان میں کوئی اضافہ کرے وہاں پر. دیکھیے, جو دوسرے ممالک سے آپ اپنے جیسے مقابلہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہاں پر علم جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے, تخلیق ہو رہا ہے. بالکل, ریسرچ کی جا رہی ہے. علم کی تخلیق ہم شروع نہیں کرتے, اور ہر لمحہ علم کی تخلیق ہوتی ہے. علم کوئی جامد شے نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ ٹھہر گیا بس وہ آگے نہیں بڑھے گا اس سے. تو یہ لمبے عرصے کا کام ہے, اس میں کافی وقت لگے گا بنیادی طور پر. ایک اور چیز جس پہ لیکن اس سے پہلے معاشرے کا بنیادی طور پر جو معاشی اور ہمارا سیاسی نظام ہے اس کو مستحکم اور درست ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, کیا کہیں گے کہ عام طور پہ یہ بھی ہم نے بہت زیادہ آرگیومنٹ سنا ہے کہ پاکستان میں میرٹ کی قدر نہیں ہے, یعنی جو انٹیلیجنٹ شخص ہے, جس کے پاس اسکل ہے, ٹیلنٹ ہے, اور جو میریٹوریسلی جس کا حق بنتا ہے, اس کی ہمیشہ حق تلفی ہوتی ہے.
آپ نے اپنا جو یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے ایز این ایجوکیشنسٹ، ایز این اکیڈیمیشین، ایز این انٹلیکچوئل، کیا آپ نے بھی یہی رویہ نوٹس کیا؟ نہیں، ذاتی طور پہ تو میں نے یہ کبھی نوٹس نہیں کیا، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ غالباً پروپیگنڈا زیادہ ہے، حقیقت کم ہے۔ یہاں پر 50% میرٹ کی بھی قدر ہوتی ہے، 50% سفارشوں کی قدر ہوتی ہے، تو آپ آدھا آدھا بانٹ دیں دونوں کو۔ اچھا، مگر جس شعبے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں پر عام طور پر میرٹ ہی کی قدر ہوتی ہے، وہاں پر سفارشوں کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ شعبہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی پرمٹ مل رہا ہو، یا مجھے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس مل رہا ہو، یا مجھے کوئی اور اس طریقے کا بڑا کوئی ٹھیکہ مل رہا ہو۔ وہاں پر جاتا ہے، پڑھتا ہے، آدمی کتنا کماتا ہے، ایک اسکول کے استاد کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ایک یونیورسٹی کے استاد کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، تو یہ لو پیڈ جابس ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ تو ان لو پیڈ جاب میں دو قسم کے آدمی جاتے ہیں، ایک تو وہ کہ جن کو واقعی انٹرسٹ ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کو اور کوئی نوکری نہیں ملتی۔ اور ہم جو تھوڑی دیر پہلے آف ایئر بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پہلا زمانہ شاید جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس میں ایک چیز اچھی یہ ضرور تھی کہ لوگوں میں قناعت پسندی تھی، سادگی تھی۔ اب ہم شاید ایک بھیڑ چال میں پڑ گئے ہیں، دکھاوا ہم میں زیادہ آ گیا ہے، اگر ہم کما رہے ہیں، اچھا پہنتے نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ناکافی ہے۔ ایک اور بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کسی ایسی شخصیت سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ سکسیس کا فارمولا تو سب لوگ دیتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جی اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ناکامی بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ جب ناکامی کا سامنا ہوا، کبھی کسی چیز سے اگر آپ دل برداشتہ ہوئے تو دوبارہ کس چیز نے آپ کو موٹیویشن اور ہمت دی؟ کیونکہ یہ چیز آج کل نظر آتا ہے کہ نوجوانوں میں اس کا فقدان ہے، اگر کسی چیز سے گھبرا جاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں تو فوراً ہی دل برداشتہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ نہیں، بنیادی طور پر ایک تو ذاتی طور پر میری زندگی ہمیشہ مثبت پہلو کی طرف دیکھتی رہی ہے، یعنی میرے اندر جو منفی رجحانات تھے وہ اللہ کے فضل سے نہیں رہے ہیں وہاں پر۔ اور اگر کسی موقع پر چھوٹی موٹی مجھے ناکامی بھی ملی ہے جو عام طور پہ نہیں ملی، اگر یا کبھی کوئی سیٹ بیک پہنچا ہے تو میں اس کو چھوڑ کے، یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے کوئی ایک چیز حاصل کرنی ہے، یہ نہیں مل رہی ہے، میں کسی دوسرے طرف نکل کر کوئی دوسری چیز حاصل کر لوں گا، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا، لیکن ان کو میں نے کبھی اپنے دل پہ نہیں لیا۔ تو آدمی نظر انداز کرے اور دوسری طرف نکل کے راستے کو ذرا سے موڑ کے چل لے، سیدھا جا رہا ہے، راستے میں پتھر آ گیا، ذرا سا موڑ کے آپ راستے سے نکل لیں دوسری طرف، تو یہ گر آنا چاہیے انسان کا زندگی میں انسان کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی استاد رہے ہیں اور آپ کے بھی کئی اساتذہ ہوں گے، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا شخص یا آپ کا استاد جس نے آپ پہ ایک گہرا اثر چھوڑا ہو، جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہوں؟ جب میں پڑھتا تھا ایم اے کے اندر یہاں خاص طور پر، تو میرے استاد تھے ڈاکٹر محمود احمد صاحب۔ وہ کراچی یونیورسٹی جب بنی ہے تو فلسفہ ان پہلے 4 شعبوں میں تھا جو قائم ہوا تھا، اور میں اس پہلا جو بیچ تھا یا جو دوسرا بیچ تھا غالباً اس کا طالب علم تھا، تو وہاں میری ملاقات جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے ڈاکٹر محمود احمد صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا ان کی زندگی۔ ایک تو وہ بڑے نستعلیق آدمی تھے، رکھ رکھاؤ بہت تھا ان کے اندر، ان کا ڈریس، ان کا وقار، ان کا رکنا بیٹھنا، ان کا لوگوں سے بات کرنا۔ دوسری بات بچوں کے ساتھ یا طالب علموں کے ساتھ ان کا ایک مہربانی کا، شفقت کا برتاؤ۔ تیسرا ان کی زندگی کے متعلق فکر رکھنا کہ یہ کیا کریں گے، یعنی مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، میں نے جب ایم اے پاس کر لیا تو کچھ دن تک میں ایسے ہی گھومتا پھرتا رہا، تو ڈاکٹر صاحب کو یہ قرار نہیں آیا، وہ ایک دن وکٹوریا، اس زمانے میں ان کے پاس موٹر کار نہیں تھی تو وہ وکٹوریا کہلاتے تھے اس کو، گھوڑا گاڑی چلتی تھی، وکٹوریا کہلائی جاتی تھی، تو وکٹوریا منگائی، اس میں بیٹھے اور وہ سیدھے ایس ایم لاء کالج پہنچ گئے جہاں حسن علی عبدالرحمن بیٹھتے تھے۔ اچھا، مجھ سے کہا کہ تم وہاں آ جانا لاء کالج۔ میں گیا تو وہ حسن علی عبدالرحمن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کیا بات کر رہے تھے۔ تو میں جب گھسا وہاں پر تو وہ غالباً حسن علی عبدالرحمن سے دوسری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، حسن علی عبدالرحمن ڈاکٹر محمود احمد صاحب کی۔ تو وہ حسن علی عبدالرحمن نے یہ کہا کہ مائی ڈیئر بوائے، وائی ڈنٹ یو کم ٹو می؟ میں نے کہا سر واٹ فار؟
मैंने काहे के लिए आया था आपके पास? कह लगे नहीं नहीं तुम चाचा ठहरो। ये कह के उसने कागज़ उठाया, पर्चे के ऊपर एक 2 सतरे लिखे, कह लगे कल जाके कॉलेज के प्रिंसिपल से मिल लेना। दूसरे दिन मैं कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चला गया, उसने कहा जाके पढ़ाना शुरू कर। अच्छा। ये मेरा अपॉइंटमेंट था। कॉलेज का प्रिंसिपल भी मुझे पसंद करता था, यानी मतलब ये कि मैं कॉलेज के अच्छे तालिब इल्मों में था। मैंने उनका कॉलेज का मैगज़ीन एडिट किया 2 साल। मैं सबसे अच्छा डिबेटर था वहाँ पर, और भी मैं यानी दूसरे तरीक़ों से। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि पढ़ाने से भी आपका ताल्लुक़ रहा, ख़ुद भी आपको फ़लसफ़े से जैसे दिलचस्पी थी, MA PhD आपने इसी सब्जेक्ट में किया। जब हम लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं, इसका क्या रोल हो सकता है सोसाइटी में? बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि फॉर ह्यूमन लाइफ टू बी टॉलरेबल इट कैन नॉट बी इंटायरली मैकेनिकल। तो साइंस इंजीनियरिंग अपनी जगह, लेकिन सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स ये सोसाइटी को कैसे तक़वियत दे सकते हैं? देखें, खाना होता है, आप खाना खाते हैं, खाने में नमक न डालें तो खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि नमक बहुत कम मिक़दार में पड़ता है और चीज़ों के मुकाबले में। यही सूरत हाल लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंसेस की है आपके माशरे में। लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंसेस आपके माशरे को, और ख़ास तौर पर लिबरल आर्ट्स, एक थोड़ा सा आपको फॉरवर्ड लुकिंग, आपको आगे चल के यानी कुछ ऐसी आला नस्बुलैन की तरफ मुतवज्जह करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हुस्न और ख़ूबसूरती ला सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंसेस, तो आपकी ज़िंदगी में हुस्न और ख़ूबसूरती नहीं आएगा, माशरती तरक्की नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर उसके अंदर एक बड़ी क्रूडनेस जिसे बोलते हैं ना, वो आ जाएगी। तो उस क्रूडनेस को ख़त्म करने के लिए अपनी ज़िंदगी से और अपने माशरे से आपको लिबरल आर्ट्स की ज़रूरत है। लिटरेचर है, फ़िलासफ़ी है, या और आर्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है, बिल्कुल, पेंटिंग है जी, ये इस म्यूज़िक है, इस किस्म की चीज़ें हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में हुस्न पैदा करती हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट नोट टू एंड दिस कॉन्वर्जेसन टुडे, क्योंकि जहाँ आपने हुस्न और जमाल की बात की है तो अल्लाह ताला की सिफ़ात में भी शामिल है, और अल्लाह ताला पसंद करता है खूबसूरती को। और मेरे ख़्याल में इंसान का सबसे बड़ा जो रोल हो सकता है वो यही हो सकता है कि वो कोशिश ये करे कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को और उनकी ज़िंदगी को, जो उसके इर्द गिर्द हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ आपसे मुंसलिक हैं, उनको कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वंस अगेन डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस ओवर। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट कॉन्वर्जेशन एंड वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। और इसी के साथ हमारी आज की गुफ्तगू भी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आपकी फ़ीडबैक का ऑफ कोर्स मुझे इंतज़ार रहता है। डू सेंड मी एन ईमेल। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पिछले एपिसोड को बहुत पसंद करने का। उसके हवाले से जितनी फ़ीडबैक मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मिली है, आई डेफिनेटली आंसर्ड दैट। facebook.com/sidraiqbal.official पे आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।